بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ شعبان کی 15ویں شب میں آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قبیلہ بنو قلب عرب کا ایک قبیلہ ہے جو بکریاں کثرت سے رکھنے میں مشہور تھا، اور بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ مغفرت کرنے کے 2 مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اس سے گنہگار مراد ہیں، یعنی اس قدر کثیر گنہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے کہ جن کی تعداد ان بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی آیا ہے، اس سے گنہگار نہیں بلکہ گناہ مراد ہیں، یعنی اگر کسی کے گناہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رات دعاؤں اور قبولیت والی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے صدا لگائی جاتی ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے، میں ان کی مانگیں پوری کروں گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس کی رات میں قیام یعنی عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب شمس یعنی سورج ڈوبنے سے ہی آسمانی دنیا میں اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا نہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اس سے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا شخص نہیں کہ میں اس سے عافیت عطا کروں؟ کیا فلاں اور فلاں شخص نہیں؟ یہاں تک کہ اس طرح صدا لگاتے لگاتے صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عطا اور بخشش کی صدا روزانہ رات کو لگتی ہے، اور بعض روایت میں رات کے ایک تنہائی حصے کے گزر جانے کے بعد صبح تک لگائی جاتی ہے، اور بعض روایت میں رات کے آخری پہر یعنی آخری تہائی حصے میں لگائی جاتی ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے۔ لیکن اس شب برات کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس رات میں شروع ہی سے یعنی آفتاب کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک یہ صدا لگائی جاتی ہے، لہٰذا ان قبولیت کی گھڑیوں میں غفلت میں سوئے پڑے رہنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہوئے شوق اور ذوق سے اپنی عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو مرنا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے اور کس کے ساتھ کیا پیش آئے گا، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بنی آدم میں سے ہر ایک شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور بنی آدم میں ہر ایک شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اس رات میں ہی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کے رزق اترتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک عمریں لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن اسے معلوم تک نہیں ہوتا کہ اس کا نام مردوں میں نکل چکا ہے۔ حدیث کے مطابق جس کا کھانا پینا اور لباس وغیرہ حرام کا ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو طویل سفر کرتا ہے
اور اس کی وجہ سے وہ پورا گندا اور غبار آلودہ ہو جاتا ہے، اور اس پر گندگی کی حالت میں اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلا کر کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس سب حرام ہو اور اس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟